بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ہم لوگ وظائف کرتے ہیں اور جب وظائف کرنے کی یا پڑھنے کی ہماری جو نیت ہے وہ کئی قسم کی ہے۔ بعض لوگ وظائف اپنی دنیاوی حاجات کے لیے پڑھتے ہیں، بعض لوگ وظائف جو ہیں وہ اپنی روحانی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، روح کی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، یا وہ اپنی تیسری آنکھ یا روحانی کشف کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ چلہ کشی بھی کرتے ہیں، اور وظائف پڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، اس سے بھی اس کو کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وظائف ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، چاہے تو وہ مجھے اس کا جو اجر دینا چاہے دے دے، اور چاہے تو آخرت میں دے دے۔ ہم لوگوں کی مختلف قسم کی نیتیں ہیں جس کو لے کر، جس کو سامنے رکھ کر ہم وظائف پڑھتے ہیں۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کیا وظائف کرنے سے وہ چیز جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے مل سکتی ہے؟ کیا وظائف ایسا کرتے ہیں؟ تو آج میں آپ کو اس حوالے سے کچھ اپنی ایک چھوٹی سی تحقیق بتانا چاہوں گا کہ میں کیا سوچتا ہوں، میری رائے کیا۔ اور اپنی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، میری رائے کوئی حرف آخر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحقیق ہے، اور تحقیق کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ تحقیق کا جو عمل ہے یہ لامحدود ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ میری باتوں کو، میری تحقیق کے محتاج ہیں، میں آپ کی باتوں کا اور آپ کی رائے کا محتاج ہوں، تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اب وظائف اور مقدر، سب سے پہلے تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، بحیثیت ہم عام انسانوں کے، ہم میں کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ آیا جس چیز کی میں طلب کرنے جا رہا ہوں وہ میرے مقدر میں ہے یا وہ میرے مقدر میں نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، چلہ کشی کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ چیز میرے مقدر میں رب العالمین نے لکھی ہے یا وہ نہیں لکھی۔ اب میں اپنی خواہش اور اپنی کوشش کے تحت، اپنی مراد کے تحت ایک وظیفے کو پڑھتا ہوں۔ وظیفہ پڑھنے سے آیا وہ چیز مجھے ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اگر مل جاتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ چیز میرے مقدر میں تھی، وسیلہ، سبب جو ہے وہ یہ وظیفہ بن گیا۔ اور اگر نہیں ملتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ چیز میرے مقدر میں تھی ہی نہیں۔ اس وجہ سے باوجود کوشش کے میں وہ چیز حاصل نہیں کر سکا۔ یا یہ بھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ چیز حاصل کرنا میرے لیے، میرے حق میں جو ہے وہ بہتر نہیں تھا، اس لیے رب العالمین نے مجھے وہ عطا نہیں کی۔ میں آپ کو یہاں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، در حقیقت وظائف ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن جو چیز آپ کے مقدر کے اندر نہیں ہے وہ وظائف تو کیا، وہ کسی بھی صورت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ چاہے وظائف کریں، چاہے چلہ کشی کریں، وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں حاصل نہیں ہوگی؟ اس لیے حاصل نہیں ہوگی کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ یا تو اس چیز کی اہلیت آپ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو حاصل ہو جائے، یا پھر ہم اس کو اس طرح سوچیں گے کہ وہ چیز حاصل ہو جانا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شاید ہمارا گمان یہ ہے کہ جو روزی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں وظائف پڑھوں، یا جو کامیابی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں وظائف پڑھوں۔ بالکل وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو رزق رب العالمین نے آپ کے لیے طے کر دیا ہے اس سے ایک لقمہ یا رائی کا ایک دانہ برابر بھی آپ کو زیادہ نہیں مل سکتا ہے، وہ آپ کے لیے طے ہے۔ چاہے آپ وظیفہ پڑھیں، چاہے آپ وظیفہ نہ پڑھیں، جو رب العالمین نے آپ کو دینا ہے وہ دینا ہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف اس رزق کی، اس کامیابی کی نیت کر کے،
اور اگر وہ چیز ہمیں مل جائے تو رب العالمین نے آپ کا حساب برابر کر دیا۔ جو وظیفہ آپ نے پڑھا تھا اس کی جو نیت تھی وہ آپ کو مل گئی ہے، دنیا میں اس کا حساب برابر ہو گیا ہے۔ تو خدا را جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں اس میں رب العالمین کی طرف رجوع رکھیں تاکہ دنیا میں بھی اس کا کوئی حصہ آپ کو مل جائے اور ساتھ ساتھ اس کا حصہ آپ کو آخرت میں بھی مل جائے۔ ان چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے، اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ وظائف آپ کے مقدر کو نہیں بدل سکتے ہیں، چاہے آپ کوئی چلہ کر لیں، کوئی وظیفہ کر لیں، کیونکہ آپ اپنے اس چیز کے حصول میں گم ہیں۔ آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قانون قدرت نے وہ چیز آپ کے لیے رکھی ہے یا نہیں رکھی، آیا آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں اہل ہیں۔ یہ وظائف کی حقیقت ہے، وظائف مقدر نہیں بدل سکتے ہیں۔ آپ کو علم نہیں ہے، آپ اپنی لا علمی میں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ چیز مقدر میں نہیں تھی آپ کو مل گئی۔ اب اس پوری بات میں جو اہم نقطہ ہے وہ میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں کہ جو چیز وظائف آپ کو نہیں دلوا سکتے ہیں وہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو دلوا سکتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز دعا ہے۔ کسی کامل بندے کی دعا لے لیں، کسی بزرگ ہستی سے دعا کرا لیں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کے دعاؤں کی، ان کے کلامات کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی عزتوں کی لاج رکھتا ہے۔ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر دعا کر لیں، اس کا وسیلہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اللہ اپنے ولیوں کی عزت کی لاج رکھتا ہے۔ تو دعا ایک واحد راستہ ہے، جو چیز اگر آپ کے مقدر میں نہ ہو تو اللہ آپ کو وہ عطا کر سکتے ہیں، بشرط ہے کہ وہ دعا رب العالمین قبول فرما لیں۔ کسی صاحب بزرگ سے دعا کرا لیں، والدین سے دعا کروا لیں، کسی ولی کے مزار پر جا کر دعا کروا لیں، دعا کروائیں، دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اور اگر بالفرض اس بات کو مان لیں کہ آپ نے کسی بزرگ سے دعا کروائی اور پھر بھی وہ چیز آپ کو عطا نہیں ہوئی، تو 100% اس کا جو بدل ہے وہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی عطا کر دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا اس دعا کا حصے کو شامل رکھیں گے۔ تو وظائف ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن دعاؤں کی اہمیت وظائف سے بڑھ کر ہے۔ تو وظائف کے لیے آپ ٹھیک ہے وظائف کرتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، لیکن دعائیں انسان کے مقدر کو، نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ دعا کروائیں، خود بھی دعا کریں، دعائیں کروائیں، وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے۔ ایک مختصر سا نقطہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی جو رائے ہے، جو آپ کے کامنٹس ہیں، اس کا منتظر رہتا ہوں، اور جو کامنٹس آتا ہے اس کا ضرور جواب دیتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔